ایک اللہ کے ولی کے پاس ایک بندہ آیا، کہنے لگا حضرت میں جنات کو جاگتی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں، کوئی عمل بتا دیں۔ فرمایا خوشبو کثرت سے لگایا کر، خوشبو کثرت سے لگایا کر۔ آج بھی میں نے ایک بوتل ختم کی ہے۔ ہاں یہ فخر سے نہیں کہہ رہا، کوئی ایسی ہے ہی چیز، ہاتھ پہ لیا ایسے جیسے تیل لگاتے ہیں، ایسے مل کے نا اندر کپڑوں کو لگایا، پھر لیا جیسے تیل لگاتے ہیں، یہ تم یوں 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 لگاتے ہو، یہ بھی بات ہے۔ اور میں ایک خوشبو، اور میں ایک بات بتاؤں، جو 3 چیزوں کا اہتمام کرے گا، 3 چیزیں اس کی طرف ایسے آئیں گی جیسے گہرائی میں پانی، پہاڑ سے پانی کبھی گرتے دیکھا ہے؟ 3 چیزوں کا اہتمام کرے گا، ہر وقت باوضو رہے گا، ہر وقت رہنے کی کوشش کرے گا، رہے گا، خوشبو بکثرت لگائے گا، اور سفید لباس پہنے گا، اور اگر نہیں پہن سکتا مجبوری کی وجہ سے کبھی کبھی اس سنت کو زندہ کر دے گا۔ کوشش تو ہے ہر وقت پہنے، اگر نہیں بھی ہو سکتا، بعض پیشے ایسے ہیں، بعض شعبے ایسے ہیں جس میں انسان کی کئی مجبوریاں ہوتی ہیں، نیت تو کر لے۔ اچھا ان 3 چیزوں سے ملے گا کیا؟ فرمایا عزت، دولت اور وجاہت اور رزق ایسے آئے گا جیسے گہرائی کی طرف پانی ہے۔ تو خوشبو لگایا نہ کریں، خوشبو تھپا کریں۔ ہم مدینہ منورہ میں تھے تو ہمارے ساتھ بنوری ٹاؤن کے ایک مفتی تھے۔ رات ہم کمرے میں بیٹھے رہے، ساری رات مدینہ کی باتیں کرتے رہے، ساری رات گزر گئی، تہجد کی اذان ہوئی، اور پھر ہم فجر پڑھنے کے لیے مسجد نبوی شریف میں گئے۔ تو مجھ سے کہنے لگے ٹھہرے ٹھہرے میں ذرا کپڑے بدل لو۔ کپڑے بدلنے کے لیے تو خوشبو کی شیشی لی، وہ ہاتھ میں ایسے ڈالی، ایسے ڈال کے نا ایسے ملی، اور اپنی اندر کی بنیان کو ملی، پھر ملی، پھر ملی، ادھر ملا، ادھر ملا، ادھر ملا۔ میں خاموشی سے دیکھتا رہا، ساری شیشی انہوں نے اٹھا کے اپنے اندر ملی، اور پھر قمیص پہنی اور اوپر چادر اوڑھی، اور ہم چل پڑے۔ میں نے کہا یہ کیوں کیا؟ کہنے لگے جان جان کے سوال کرتے ہیں، پتہ نہیں آپ کو؟ چلو میں نے کہا جان کے کرتا ہوں، کچھ مل جائے گا آپ کی باتوں سے، آپ نے کیوں کیا؟ کہنے لگے میں نے اس لیے کیا کہ جب بھی میں خوشبو لگاتا ہوں 2 چیزیں مجھے نقد ملتی ہیں، 2 چیزیں نقد ملتی ہیں، ایک علم اور بے بہا ملتا ہے، اور اللہ غیب سے اپنے علم کے دروازے مجھے کھول دیتا ہے، اور ایک رزق، اور ایسی جگہ سے ملتا ہے جہاں میرا گمان نہیں ہوتا۔ اور کہا تیسری بھی بتا دوں؟ تو میں نے کہا بتا دیں۔ کہا اللہ عزت بہت عطا فرماتا ہے۔ خوشبو لگایا کرے، کیوں؟ دیکھو منہ کھاوے تے اکھ شرماوے، منہ کھاوے تے اکھ شرماوے۔ آپ فرشتوں کو غذا دیں گے، آپ نیک جنات کو خوشبو کے نام پہ غذا دیں گے، تو یہ فرشتوں کو غذا جو دینے والا ہے اور نیک جنات کو غذا دینے والا ہے، کیا خیال ہے یہ آپ کا لحاظ شرم حیا نہیں کریں گے؟ کو غذا دیں گے۔ حدیث میں آتا ہے، میں اپنی طرف پہ نہیں گھڑ رہا، یہ خوشبو فرشتوں کی غذا ہے، یہ فرشتوں نیک جنات کی غذا ہے، نیک جنات کی غذا ہے۔ مجھے ایک صاحب کہنے لگے کہ ہمارا ایک ان کا ورکشاپ تھا، اور ایک استاد تھے، ایک استاد ان کا نام تو عاشق تھا، لیکن استاد عاشق فراڈیا کہتے تھے۔ اگر عاشق کہتے ہیں تو کوئی نہیں سمجھتا تھا جب تک عاشق فراڈیا نہ کہیں۔ تو استاد عاشق فراڈیا کے ساتھ ایک دوست ہے ان کا، مجھے کہنے لگے کہ ایک ہمارا دوست ہے، ان پہ جن آتا ہے، جو سوال کرو۔ میرے پاس خس پڑی تھی کوبرا برانڈ کی، انڈیا کی، میں نے وہ بوتل لے لی اپنے ساتھ، میں نے کہا بھی پتہ چل جائے گا۔ میں جا کے بیٹھا تو میرا نام لے کے کہنے لگے، وہ ان کے اوپر جن کی حاضری تھی، ان کے ورکشاپ میں وہ عام سا مستری تھا، یعنی مستری بھی نہیں تھا، ہیلپر جسے کہوں۔ تو مجھ سے کہنے لگے ہدیہ بھی لائے ہیں، تحفہ بھی لائے ہیں، اور جیب میں رکھ کے بیٹھے ہیں، خس تو دیں ہم پئیں۔ تو میں نے بوتل دی، ایسے منہ پہ لگائی اور ایسے کھینچی جیسے نا وہ بکرے کی نلی کھینچتے کرتے نا ایسے۔ میں نے دیکھا تو بوتل میں ایک قطرہ ہی نہیں تھا، اور کھلی بوتل تھی۔ کہنے لگا بڑے عرصے کے بعد آپ نے ہمارا دسترخوان دیا۔ ان کو احساس ہی نہیں کہ میرا دسترخوان، میرا کھانا کیا ہے، میری غذا کیا ہے۔ فوراً جا کے
अपने अकाबिर की एक बात दिल पे लगी, वो भी सुनाता जाऊं आपको। हजरत जी मियाँ जी नूर मोहम्मद साहब झंझानवी रहमतुल्लाह अलैह, हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह के मुर्शिद थे, और हमारे हाजी इमदादुल्लाह साहब बड़ों बड़ों के मुर्शिद थे। मियाँ जी नूर मोहम्मद साहब कुरान पाक पढ़ाते थे बच्चों को, और हर बच्चे को खुशबू की इतर की शीशी तो उनके पास होती थी, और लगाते थे, और फरमाते थे मैं जिस बच्चे को ज्यादा इतर लगाता हूं उस बच्चे को कुरान जल्दी हिफ्ज होता है, जल्दी याद करता है। और फिर फरमाते थे बाज़ औक़ात मैं खुद एक एक शीशी जो है वो लगा लेता हूं, और फिर उनके पास जिन्नात के बच्चे भी पढ़ते थे, जिन्नात के बच्चे। तो जिन्नात के बच्चों को कहते थे लो ये बोतल है तो मैं दूंगा, अभी पी जाओ, पर कुरान मुझे जल्दी हिफ्ज करके दो, याद करके दो। और जिन्नात के बच्चे वही कुरान वो पी लेते थे और कुरान हिफ्ज करके याद करके देते थे। एक और वाक़या सुनाऊं। एक बुजुर्ग बड़े अल्लाह वाले थे, मैं उनकी खिदमत में बैठा हुआ था, बहावलपुर में उनकी खिदमत में बैठा हुआ था। किसी ने आके उन्हें शीशी दे दी इतर की, तो फरमाने लगे एक ही दी है, उसने दूसरी भी निकाल के दे दी। कहा दो दिए हैं, उसने तीसरी भी निकाल के दे दी। फरमाया तीन दिए हैं। कहा तो बस यही थे, तीन शीशियां ली थी, दो अपने लिए। मैंने कहा एक अपने मैं मुर्शिद को हदिया दूंगा, और ये मैंने एक आपके लिए रख ली थी, और ये आपकी खिदमत में हदिया है। हज़रत मौलाना शम्सुल हक़ अफ़ग़ानी रहमतुल्लाह अलैह की बात कर रहा हूं। उनके खादिम थे अब्दुल गनी साहब, ये मैं उनके खिदमत में बैठा था। तो मैं हजरत ने फरमाया अच्छा भाई तेरी मेहरबानी, तूने आज मेरा एक दोस्त आना है, तूने उसका मुझे अच्छा खाना दे दिया। उन्हें हजरत ये इतर दिया, मैंने खाना तो नहीं दिया, पर मैं तेरे लिए इतर है, पर मेरे दोस्त के लिए खाना है। तो अब्दुल गनी साहब रहमतुल्लाह अलैह मुझसे कहने लगे कि हकीम अब्दुल गनी साहब शाही बाजार में उनकी दुकान थी। कहने लगे कि शाम को हजरत के यहाँ इशा के बाद मैं हजरत के पांव दबाता था मुर्शिद के, और पांव में तेल लगाता था, दबाते दबाते हजरत सो जाते थे, मैं चुपके से उठ के आता था। मैं हजरत सो गए तो मैं उठ के आने लगा, तो थोड़ी देर में हजरत ने मुझे आवाज दी। मैं गया तो फरमाने लगे मेहमान आने वाले हैं, वो इतर की शीशियां ले आओ, जो आज एक बंदे ने हदिया ला के दी है, और बहुत अच्छा इतर ला के दिया है, घटिया इतर ला के नहीं दिया, क्योंकि हमारा मेहमान शाही है और घटिया दस्तरखान में पसंद करता। और बाकी ऐसा है। तो कहने लगे कि वो थोड़ी देर हुई, मैं बोतलें ले आया, बहुत आला क्वालिटी का बेहतरीन इतर था। अब तो इतर आना ही खत्म हो गया, तेल के अंदर खुशबू मिला के वो इतर बन जाता है। पहचान वाले भी खत्म हो गए, लगाने वाले भी खत्म हो गए, शो 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 शो। और यही चीज आई परफ्यूम, फुवारा चला और खत्म, वो ज़ौक़ ही खत्म हो गया। जब पहचान वाले नहीं होंगे तो फिर आगे भी बेचने वाले भी वैसे हो जाएंगे, इतर ही खत्म हो गया। तो कहने लगे कि मैं इतर की शीशी लेके ही आया था, तो एक बूढ़ी खातून आ गई अचानक और आके बैठ गई। मैं बड़ा हैरान हुआ कि ये खातून कहां से आई। अचानक ख्याल आया तो खुद तो फरमाया था मेहमान आने वाले हैं, जिन है या जिननी है। वो बैठ गई, साथ चारपाई पे हजरत बैठे हुए थे, और कहा मैंने अंदाजा लगाया कि खातून की उम्र कोई 90 से भी ऊपर होगी, बहुत बूढ़ी थी, बिल्कुल साफ सुथरा, चेहरे पे नूर, मुंह में कोई दांत नहीं, कुछ भी नहीं। तो हजरत ने फरमाया मौलवी अब्दुल गनी जी हजरत, मैंने इतर दिया और उसकी पिन ऊपर से खोल के उन्होंने ऐसे मुंह में लगाया, बस ऐसे साथ रखा, मुंह से नहीं लगाया, शीशी खाली थी, ऐसे साथ सूंघ लिया, सक कर लिया। मैंने दूसरी शीशी दी, वो खाली, मैंने तीसरी शीशी दी, खाली, और कहा उन खाली शीशियों को मैंने उल्टा करके रखा, चलो नचोड़ लूंगा, एक कतरा भी नहीं मिला, इतना साफ था। उल्टा करके रखा कि मैं नचोड़ लूंगा, एक कतरा भी नहीं। और कहा कि वो खातून कहने लगी हजरत अफगानी को रहमतुल्लाह अलैह को, हजरत अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे, आज तो बहुत लाजवाब दस्तरखान सजाया, बेहतरीन खाना दिया, ये किसने लाके दिया? हजरत फरमान लगे मेरा एक मुरीद है, उसने तो मुझे एक शीशी दी थी, मैंने दिल में इरादा किया हुआ था कि आज आमद है तो आज 3 शीशियां होनी चाहिए, बस मैंने कह दिया, उसके जेब में 3 शीशियां थी और 3 से जरूरत पूरी हो गई। फरमाया कि मैंने उनसे पूछा हजरत कोई सवाल की इजाजत है? हाँ करो।
تو میں نے ان سے پوچھا کہ خالہ یہ بتائیں، خالہ کہا خالہ یہ بتائیں عطر استعمال کرنے سے جنات کو کیا ملتا ہے؟ تو کہا خالہ دیکھ کے کہنے لگی بیٹا عطر استعمال کرنے سے جنات دوست بھی بن جاتے ہیں، مخلص بھی بن جاتے ہیں، محسن بھی بن جاتے ہیں، ہمدرد بھی بن جاتے ہیں، اور کہا محافظ بھی بن جاتے ہیں۔ محافظ منہ کھاوے آنکھ شرماوے، محافظ بھی بن جاتے ہیں، خود جنات محافظ بن جاتے ہیں، ان کو غذا ملتی ہے، فرشتوں کو غذا ملتی ہے۔ اللہ کی مدد فرشتوں کے ذریعے آئی تھی بدر میں، فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے، قطار اندر قطار اب بھی۔ 5000 فرشتوں کی روایت تو موجود ہے، 500 فرشتوں کی روایت تو موجود ہے۔ کیا میرا رب اکیلا کافی نہیں تھا؟ کیا اس کی امر طاقت نہیں تھی؟ اللہ پھر جو عطر لگاتا ہے بہت زیادہ، اللہ اسے فرشتوں کی محبت اور مدد دیتا ہے۔ کیوں؟ فرشتوں کی غذا ہے، وہ فرشتوں کی غذا ہے۔ میں نے کہا نا آج بھی میں ایک پوری شیشی لگا کے بیٹھا ہوں، اور شیشی بھی بڑی تولے والی تھی، چھوٹی کوئی بےمان شیشی کہنا آئی، بڑی شیشی آئی۔ زندگی میں کچھ چیزوں کی ضرورت ہے، روحانیت ہماری ضرورت ہے، اور نسلوں میں یہ چیزیں منتقل ہوتی ہیں۔ سورت اخلاص نسلوں میں منتقل ہوتی ہے، اس کا نور نسلوں میں منتقل ہوتا ہے، اس کی برکتیں نسلوں میں منتقل ہوتی ہیں۔ کفن پہ کبھی آپ نے سوچا عطر کیوں لگایا جاتا ہے؟ کافور کی شکل میں خوشبو لگائی جاتی ہے، عطر کی شکل میں لگائے جاتے ہیں؟ کبھی سوچا کہ فرشتوں کے ساتھ جب منکر نکیرین آئیں گے قبر میں، اور فرشتوں کے ساتھ بندہ جب اٹھ کے باتیں کرے گا تو فرشتوں کو آتے ہی خوشبو کی غذا مل جائے، فرشتوں کی غذا آتے ہی مل جائے، ایک۔ اور دوسرا، فرشتے نفاست کو پسند کرتے ہیں، خوشبو کو پسند کرتے ہیں، پاکیزگی کو پسند کرتے ہیں۔ دھلا دھلایا مردہ انسان اور خوشبو کے ساتھ پورے بدن پہ اس کے خوشبو ملتے ہیں، کفن پہ خوشبو ملتے ہیں۔ اولیاء اکابر کی عمل بتا رہا تھا کہ جو چاہتا ہے کہ میں جاگتی آنکھوں سے جن دیکھوں، جاگتی آنکھوں سے جن دیکھوں، تو ایک روایت میں ہے 70 اور ایک میں ہے 200 مرتبہ تسبیح پڑھے خوشبو لگا کے۔ اس کی تسبیح پڑھے سورت اخلاص کی، سورت قل هو اللہ کی تسبیح پڑھے روزانہ، اور وہ نیک جنات کو ہدیہ کرے، نیک جنات کو ہدیہ کرے، اور نیک جنات اس کو جاگتی آنکھوں سے نظر آئیں گے۔ یہ بڑے بڑے اولیاء کے مشاہدات بتا رہا ہوں۔ اچھا آپ ایسا کریں، 200 مرتبہ سورت اخلاص روزانہ پڑھیں، ٹھیک؟ اب ساری نیتیں کر لیں، سب کچھ مل جائے گا۔ ریس کی نیت بھی اسی میں کر لیں، جنات کو ہدیے کی نیت بھی اسی میں کر لیں۔